آج صبح جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہی تیز بارش تھی۔ تیز بارش کے ساتھ مزیدار سا ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرتے ہی کچھ کاموں میں لگ گئی۔ ٹائم گزرا، شام ہو گئی۔ موسم تو حسین تھا ہی، بارش اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور لاہور کی گلیاں۔ لاہور کی گلیوں کا اپنا ہی چام ہوتا ہے، خاص کر جب ایسے موسم میں نکلتے ہیں۔ شام 6:30 پہ ماما نے مجھ سے کہا سموسے لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا پرفیکٹ، ویری گڈ آئیڈیا۔ مگر تھوڑی دیر میں کچھ اور ہی پلان بن گیا۔ ہم سب نکلے گھر سے، ماما، جبریل اور میں، اور ڈائریکٹ بیکری کی طرف پہنچ گئے۔ بیکری تو بہت کلوز تھی، پر جب وہاں پہنچے تو دیکھا لائن تھی اور سموسے فرائی ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آیا، سموسے لینے آئے تھے پر لگتا تھا آج کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں نا جب سب کچھ پلان کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن مزہ تو اسی میں ہے۔ ہم نے سوچا چلو سموسے کو چھوڑو اور کچھ کھاتے ہیں۔ ہم تھوڑا واک کرتے ہوئے نکلے اور پھر سامنے ایک ڈھابا نظر آیا، اور ویسے بھی لاہور کا ڈھابا فوڈ کا اپنا ہی چام ہوتا ہے۔ میری فیوریٹ ڈش بھی مل سکتی تھی وہاں پر، تو بس میری ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی۔ اور مجھے پتا تھا وہاں پر گرم گرم روٹی اور آلو انڈے کالے چنے کا کامبو کافی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب ہم ڈھابے پر پہنچے وہاں کی وائب کچھ الگ ہی تھی۔ تندور سے گرم گرم روٹی نکل رہی تھی اور جو خوشبو تھی وہ لاہور کی گلیوں کا اصلی میجک تھی۔ آلو انڈے، کالے چنے اور ساتھ میں ایک کولڈ پیپسی، یہ کمبینیشن لاہور کے ڈھابے کا اصلی ٹیسٹ تھا۔ اب جو سب سے ریلیٹیبل چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ڈھابے میں جب آپ کو گلاس دیا جاتا ہے اور وہ گلاس آلریڈی واش دکھ رہا ہوتا ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید تھوڑا اور کلین کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ وہاں کے ہی جگ سے پانی لے کر اس کو کلین کرتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر دوسرے گلاس میں ڈالتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹر گلاس کو صرف ایک کوئک رنس کر کے پھر سے سرو کرتے ہیں۔ یہ جو واٹر رنس ہوتی ہے نا، وہ اکثر ہمارے لیے بالکل آف پوٹنگ ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گلاس پراپرلی واش کرنا تو ضروری تھا ہی نہیں۔ ہے، لاہور کے ڈھابے کا یہ اپنا ہی چام ہوتا ہے۔ جب کھانا اور مزہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے آپ تھوڑی اگنور ہو جاتی ہیں۔ ایسے کھانے میں نا کوئی بھی دن اچھا بن سکتا ہے۔ مگر یہ ٹرپ بھی کچھ زیادہ سموتھ نہیں گیا۔ ہم نے بل دیا اور یہ جو بل تھا نا، کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ 200 ایکسٹرا ڈال دیے تھے۔ اسکیم کا اٹیمپٹ ہو گیا تھا۔ اب لاہور میں ایسے مومنٹ ہمیشہ تو نہیں ہوتے، پر کبھی کبھار تو ہو سکتے ہیں نا۔ ہم نے پکڑ لیا، سب کچھ صحیح ہو گیا اور ہم نے اپنی چائے اور کھانا انجوائے کیا۔ اور جب یہ فوڈ کھایا تو اس کا لیول کچھ اور ہی تھا۔ وہ روٹی کا ٹیکسچر، آلو کی سافٹنس اور کالے چنے کی سپائس، صحیح میں لاہور ڈھابے کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور جب پیپسی کا ایک سپ لیا تو وہ کولنس اور گرم گرم کھانا مکس ہو کے دل کو بے حد سکون دیتا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑا واک کر رہے تھے اور ایک فروٹ والا ٹھیلا دکھا۔ فروٹس کافی فریش نہیں تھے، لیکن وہاں پر کوئی اور ٹھیلا تھا ہی نہیں، تو ہم نے وہاں سے ہی فروٹس بائی کرنا بہتر سمجھا۔ لاہور کے بازار میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہر بازار کی اپنی وائب ہوتی ہے۔ ہم نے وہی فروٹ خرید لیے اور سوچا تھوڑا ریفریش ہو جاتے ہیں۔ یہ لاہور کا میجک ہے نا، کہاں بھی جاؤ کچھ نہ کچھ سٹوری ہوتی ہے۔ گلیاں، ہوائیں، رین، سب کچھ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ لگتا ہے۔ یہاں کے اسٹریٹ فوڈ کا جو وائب ہے وہ کسی اور سٹی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کھانا کھانے کے بعد لاہور کی اسٹریٹ میں واک کر رہے تھے اور لاہور کے اصلی رنگ دیکھ رہے تھے۔ یہ جو ڈھابے کا سین تھا نا، یہ لاہور کی اصلی پہچان ہے۔ ہر گلی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو سٹی کا ایسنس سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ کی جو انرجی ہے وہ لوگوں کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتی ہے، اور جو لاہور کے فوڈ ہیں وہ کسی اور شہر میں نہیں ملتے اور نہ ہی ایسی وائب ہو سکتی ہے۔ یار، ہر نوالے کے ساتھ ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اصلی لاہور کے ٹیسٹ صرف یہاں ملتے ہیں، ڈھابوں پہ۔ نو فینسی پریزنٹیشن، نو شوشا، صرف خالص مزیدار کھانا۔ لاہور کے ڈھابے کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ یہاں کا ہر سالن، چاہے وہ نہاری ہو یا حلیم، اگر چنے بھی ہوں اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے، دیسی مسالے کا اصلی ذائقہ۔ یہ سالن نہیں، شام کا سکون ہے۔ مسالے اس میں نہیں، میری روح میں گھل گئے ہیں۔ اور نان، جیسے زندگی کے ہر بائٹ کا بیلنس کرنے والا ایک دوست ہو۔ یہاں کا مسالہ صرف ذائقہ نہیں دیتا، یادیں بنا دیتا ہے۔ جس دن لاہور کے ڈھابے بند ہو جائے نا، اس دن زندگی کا سواد بھی چلا جائے گا۔ یہاں سالن وہ ہیں جو دال چاول کو بھی شاہی بنا دیں، گھی کی وہ خوشبو جو ڈھابے سے نکل کر سیدھا دل تک جاتی ہے۔ یہ سالن کی خوشبو ایسے ہے جیسے ماں نے صبح صبح دیگ چڑھا دی ہو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے، لیکن مجھے تو یہ مسالے مجھے گھر لے جاتے ہیں۔
اور مزہ تو تب ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ اپنا کھانا شیئر کریں کسی اپنے کے ساتھ. چائے ہو یا سالن، اکیلے کا مزہ ادھورا ہوتا ہے. پہلا نوالا اور مسالہ سیدھا دل تک، گھی کا ہلکا سا ٹیسٹ، لہسن ادرک کا ڈیپ فلیور، اور وہ مرچ جو نہ زیادہ نہ کم، بس پرفیکٹ. اچھا تو آپ بتائیں، جب آپ ڈھابے کا کھانا کھاتے ہو سب سے پہلے کیا آرڈر کرتے ہیں؟ نہاری، چنے یا پائے؟ یا آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جہاں سلاد، چٹنی یا پانی پہلے آرڈر کیا جاتا ہے؟ کمنٹس میں لکھیں ضرور. مجھے جاننا ہے کس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے آپ کی ٹیبل پر. اب آپ ہی بتائیں. یہ سالن کا ٹیسٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ ڈائٹ کا سوچنا ہی گناہ ہے. اب کیا کریں، لاہور کا دل ہے، یہاں پیٹ نہیں دل بھرتا ہے. روز کی ٹینشن، کام کا سٹریس، لائف کا پریشر، سب کچھ 2 گھنٹے میں بھول جاتی ہوں. یہاں بیٹھ کے یہ ڈھابا فوڈ کھاتی ہوں. شاید اسی لیے کہتے ہیں کھانا سے فیول نہیں، تھیراپی بھی ہوتی ہے. آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں، کیا آپ کو ڈھابے پہ جانا پسند ہے؟ اگر آپ کو جانا پسند ہے تو ویڈیوز دیکھنا بھی پسند ہوگا. تو مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کس اسپیسیفک ایریا کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں؟ لکشمی چوک، موزنگ، سمنا آباد، دلی گیٹ، انارکلی یا باغبان پورا؟ یا آپ کسی اسپیشل ڈش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے مگز مسالہ، ہریسہ، مرغ چھولے یا کوئی بھی ایسی ڈش؟ تو وہ بھی کامنٹس میں بتائیں. اس کے مطابق ہم اگلا ولاگ ضرور بنائیں گے. اور ان سب لذیذ کھانوں کا فلیور کیسے بنایا جاتا ہے؟ اصلی لذیذ سالن کا راز ہوتا ہے بنائی. جب پیاز اور مسالے اچھے سے روسٹ ہوتے ہیں تو ان کی سویٹنس اور ڈیپتھ نکل کر آتی ہے، اور جب وہ گھی کے ساتھ ملتے ہیں تو میجک ہوتا ہے. یہ صرف ایک سالن نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کا ہنر ہے جو صبح 5 بجے اٹھ کر دیگ چڑھاتے ہیں. ہر بائٹ میں کسی کی محنت، کسی کا سپنا ہوتا ہے. مسالے لیول 100/100، نان ٹیسٹ پاس، سالن ٹیسٹ کلاس. یہ کوئی سالن نہیں، زندگی کی گریوی ہے. دل بھی بھرا، پلیٹ بھی. اس بائٹ میں تو لاہور بسا ہے بھائی. اب سوچئے اگر یہ پلیٹ آپ کے سامنے ہوتی تو آپ سب سے پہلے کیا اٹھاتے؟ نان یا سپون؟ بتائیے کامنٹس میں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا ریئل فوڈی ہیں آپ. آپ نے صحیح سنا ہے، یہ کوئی 5 اسٹار کچن نہیں، یہ ہے لاہور کا ڈھابا جہاں زندگی چلتی ہے ٹیسٹ کے دم پہ. آپ بتائیں لاہور کا سب سے زبردست سالن کس ڈھابے پہ ملتا ہے؟ آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کبھی کبھی زندگی کو سلو کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک گرم گرم پلیٹ اور کچھ اپنے خاص لوگ اور لاہور کے ڈھابے، بس زندگی اسی کا نام ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اصلی لذت کا مزہ لیں تو اگلا پلان لاہور کے کسی پرانے ڈھابے کا بنائیں، کہ لاہور کے ڈھابے از دا بیسٹ. اور یہاں پر ہم گھر پہنچ کر فروٹس کو ٹرے میں لگانے لگے. اور یہاں پہ فروٹس کافی فریش تو نہیں ہیں، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں ایک ہی ٹھیلا ملا فروٹ کا اور پھر ہم نے وہاں سے ہی فروٹس خرید لیے. یہ تھی آج کی مزیدار سی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں اگلی ویڈیوز کو واچ کرنے کے لیے. خدا حافظ.